صل على محمد وآل محمد اللهم صل۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ لوگ؟ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد راشد القادری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نماز کے بعد یعنی دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی دعا مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آج کل بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں جانتے ہیں۔ آئیے دوستو، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز کے بعد کیسے دعا مانگیں۔ تو بہت سارے لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن پہلے درود شریف نہیں پڑھتے ہیں، ایسے دعا مانگنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جب بھی آپ دعا مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو پہلے چاہیے کہ ہم کو کہ کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ یاد ہے تو یاد پڑھ لیے، چھوٹی یاد ہے تو چھوٹی پڑھ لیے۔ تو آپ کو میں چھوٹی کیا بولتے درود شریف بھی بتا رہا ہوں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ایک چھوٹی درود بھی مانگ لیجیے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ضرور ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہم تو دعا بہت سارے مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، بہت ساری دعا، یہ بات نہیں کہ آپ جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا آپ کا قبول ہی کر لے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا جو مانگتے ہیں آپ، تو وہ آخرت کے لیے آپ کا رکھ لیتا ہے۔ ایسے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور وہ شخص سوال کرے گا، یا اللہ پاک میں تو کوئی نیکی نہیں کیا تھا، میں کچھ تو کیا نہیں تھا دنیا میں رہ کے، یہ میں نیکی کس کام کا کیسے ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ بندے، یہ جو نیکی ہے دنیا میں رہ کے تم نے دعا مانگی ہے، جو دعا تمہاری قبول نہیں ہوئی، یہ وہ نیکی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایسا مت سوچو کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے لیکن کچھ دنیا میں دکھا دیتا ہے اور کچھ آخرت کے رکھ دیتا ہے۔ ایسے ہی آج بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت کیسے دعا کرنا چاہیے؟ اس وقت کوئی دعا نہیں کرنا چاہیے، بس امام صاحب جو پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ بس امام صاحب یہ دعا کرتے ہیں اور آپ کو آمین آمین بولنا ہے۔ جب آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، یا ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت سارے ربنا ہیں، ایک کتاب ملتا ہے 60 ربنا، وہ لے لیجیے انشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی ربنا ہیں، آپ کو 40 ربنا سے مل جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ دعا معلوم نہیں، اللہم انت السلام و منک السلام، جو نماز کے فوراً بعد پڑھا جاتا ہے، تو آپ گوگل میں سرچ کریں گے، کتابوں میں ہے لیکن اگر گوگل میں سرچ کرنا آسانی مل جائے گا، نماز کے بعد دعا اللہم انت السلام و منک السلام۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسا مت سوچیے گا کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، آپ کی دعا وہ آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ جمع کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، نماز نہیں پڑھتے اور نماز شروع کر دیں، انشاءاللہ ہر دعا کے پہلے اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ درود شریف پڑھو گے تبھی آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے، نہیں تو وہ دعا آپ کے آسمان میں لٹکا رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، حدیثوں میں، کتابوں میں، بڑے بڑے کتابوں میں آیا ہے کہ جو انسان دعا کے پہلے اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو آسمان میں لٹک دیتا ہے۔